الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کانت الصلاۃ 50 کہ نماز 50 تھی. ٹھیک ہے، نماز 50. والغسل من الجنابۃ 7 مرات اور ناپاکی کا غسل 7 بار تھا. ٹھیک ہے. وغسل البول من الثوب اور کپڑے سے پیشاب کا کپڑا، یعنی جس کپڑے میں پیشاب لگ جائے، ٹھیک ہے، ناپاک کپڑے کا دھونا، ٹھیک ہے، وہ بھی 7 مرات، وہ بھی 7 مرتبہ تھا. اس کا بھی حکم 7 مرتبہ تھا. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسأل حتی جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابۃ مرة وغسل الثوب من البول مرة. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. ٹھیک ہے، حضور عرض کرتے رہے یہاں تک کہ نماز 5 رہ گئی. ٹھیک ہے، اور جنابت کا غسل 1 مرتبہ رہا، اور ناپاک کپڑے کو پاک کرنا، ناپاک کپڑے کو دھونا، اس کپڑے کو دھونا کہ جس میں پیشاب لگ گیا ہو، ناپاکی لگ گئی ہو، نجاست لگی ہو، اس کا دھونا بھی 1 مرتبہ رہ گیا. ٹھیک ہے. رواہ ابو داود، اس حدیث کو ابو داود نے روایت کی. یعنی معراج میں اولاً یہ احکام دیے گئے کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی. ٹھیک ہے، اور غسل جنابت 7 مرتبہ فرض ہوا. ناپاکی کا غسل کہ اگر کوئی ناپاک ہو تو پاک تب ہوگا جب وہ 7 مرتبہ نہ ہے. تو اسی طرح سے جس کپڑے میں نجاست لگ گئی، اب وہ پاک کیسے ہوگا؟ 7 مرتبہ جب دھوئے گا تب جا کے وہ کپڑا پاک ہوگا. اولاً معراج میں اولاً یعنی پہلے شروع میں یہ احکام دیے گئے، پھر وہاں ہی یہ احکام منسوخ ہو گئے. ٹھیک ہے، وہی منسوخ ہو گئے، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. یعنی عمل سے پہلے ہی یہ احکام اٹھا لیے گئے. جیسا کہ آپ نے معراج کے واقعات میں سنا بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس آنے لگے 6 آسمان پر، جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یعنی آپ کی امت کے لیے کیا احکام دیے گئے. ٹھیک ہے، آپ کی امت کا تحفہ کیا ہے؟ حضور
کہ میری امت پر 50 وقت کی نماز 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دن اور رات میں 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں کہ اتنی نمازیں آپ کی امت سے ادا نہیں ہو پائے گی. لہٰذا آپ رب کی بارگاہ میں درخواست کیجئے، عرض کیجئے کہ ان 50 وقتوں کی نمازوں میں تخفیف کی جائے، کمی کی جائے، 50 میں کچھ کمی کی جائے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، کمی کی درخواست کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ میں 5 وقت کی نماز کم کیا، ٹھیک ہے. پھر واپس ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اور کم کروائیے. پھر دوبارہ حاضر ہوئے. اس طرح سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور رب تبارک و تعالیٰ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم فرماتا رہا، کم کرتا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. ٹھیک ہے، یہی غسل کا بھی حال رہا کہ پہلی مرتبہ 7 مرتبہ فرض ہوا، پھر تخفیف کرائی گئی، کم کرائی گئی. ٹھیک ہے، غسل جنابت اولاً 7 مرتبہ فرض ہوا. ٹھیک ہے، ناپاک کپڑے کو دھونے کا حکم پہلی مرتبہ 7 مرتبہ کا حکم. تو اولاً یہ احکام دیے گئے، پھر وہاں ہی منسوخ ہو گئے، یعنی اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، کیونکہ عمل سے پہلے نسخ کیا ہے؟ جائز ہے، حکم کو اٹھا لینا جائز ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ معراج کی رات ہی اسی رات یہ تینوں منسوخ ہوئے، یہ تینوں احکام منسوخ ہوئے. لیکن بعض نے فرمایا کہ شروع اسلام میں غسل اور کپڑے کو پاک کرنے میں، غسل میں اور کپڑے کو دھونے میں، ناپاک کپڑے کو دھونے میں 7 مرتبہ ہی 7 مرتبے پر عمل ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگ غسل جنابت میں 7 مرتبہ شروع میں ابتدائی اسلام میں کہ ناپاکی کے غسل میں 7 مرتبہ غسل کرتے، اور اگر کپڑا ناپاک ہوتا تو 7 مرتبہ اس کپڑے کو دھوتے. اس پر کچھ عمل کچھ روز تک یعنی کچھ دنوں تک عمل رہا، پھر بعد میں جو ہے 1 مرتبہ کر دیا. ٹھیک ہے، کپڑے کو تو اب بھی 3 مرتبہ یہ کرتے ہیں. یہ یاد رہے، یہ خیال ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ناپاک کپڑے کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. اگر کپڑا ناپاک ہے، ناپاک کپڑے کو امام شافعی کے نزدیک 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. جیسے وضو اور غسل میں اعضاء کا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. وضو میں اور غسل میں اعضاء وضو اور اعضاء غسل کم سے کم 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے نا، کم سے کم 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پانی بہانا اعضاء وضو پر سنت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 3 چلو یعنی 3 لوگ پانی دائیں کندھے پر، 3 لوگ پانی بائیں کندھے پر، پھر غسل میں 3 لوگ پانی سر پر بہانا یہ مسنون ہے کہ پہلے 3 لوگ پانی دائیں کندھے پر بہائے، پھر بائیں کندھے پر بہائے، پھر جو ہے سر پر بہائے، یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے، لیکن 1 مرتبہ پانی بہانا اعضاء وضو میں اور اعضاء غسل میں 1 مرتبہ کم سے کم پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے.
उसी तरह इमाम शाफई के नज़दीक जिस तरह गुस्ल में और वज़ू में आज़ा पर एक मरतबा कम से कम पानी बहाना फ़र्ज़ है, ऐसे ही नापाक कपड़े में जिस कपड़े में निजासत लगी हो उस कपड़े को भी कम से कम एक मरतबा धोना फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे इमाम के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक, जब कपड़े में निजासत नज़र ना आती हो, जैसे पेशाब हो गया, ठीक है, जब कपड़े में निजासत नजर ना आती हो तो उस कपड़े को इतना धोना फर्ज है कि जिससे उसके पाक होने का गालिबे गुमान हो जाए। यानी इस तरह से धोए कि 3 मरतबा उसको धोए और तीनों मरतबा हर मरतबा उस कपड़े को फिर निचोड़े। एक मरतबा धोए फिर निचोड़े, फिर दोबारा धोए फिर निचोड़े, फिर तीसरी मरतबा धोए और फिर तीसरी मरतबा अच्छी तरह से निचोड़े। अगर इस तरह से 3 मरतबा धो लेगा तो जो नजासत नजर नहीं आ रही थी कपड़े में, तो अब उसके जाइल होने का, उस नजासत के दूर होने का गालिब गुमान हासिल हो जाएगा। अब गालिब गुमान हो जाएगा ना, ज़न्ने गालिब हो जाएगा कि नहीं अब नजासत कपड़े में बाकी नहीं, ठीक है। तो हमारे इमाम के नज़दीक जब निजासत नजर ना आती, अगर निजासत मरइया है, ऐसी निजासत है जो नजर आती है, तो उस निजासत को जितने पानी में एक मरतबा में अगर वो दूर कर सकते हो, एक मरतबा में अगर दूर हो गया तो निजासत जैसे ही दूर हुआ वो पाक हो गया, क्योंकि निजासत नजर आती है ना। जैसे जो ठोस निजासत है, अगर वो कपड़े में लगा है या बदन में लगा है, जब आप उसको बहा लेंगे, दूर कर लेंगे अपने जिस्म से या कपड़े से, तो चूंकि नजर आने वाली निजासत थी, जब आपने उसको दूर कर दिया, एक मरतबा में हो या 2 मरतबा में हो या 3 मरतबा में हो, तो निजासत के जाहिल होने का यकीन रहेगा कि नहीं, गालिब गुमान। लेकिन अगर निजासत नजर नहीं आती है तो उस इतना धोना फर्ज है, इतना धोना जरूरी है कि कपड़े के पाक होने का गालिब गुमान ज़न्ने गालिब हो जाए, ठीक है। इसलिए हमारे इमाम के नज़दीक जब निजासत गैर मरइया हो, नजर न आती हो, तो उस कपड़े को 3 मरतबा धोना फर्ज है, ठीक है, ताकि कपड़े के पाक होने का गालिब गुमान हासिल हो जाए। इस तरह से 3 मरतबा धोए कि हर मरतबा धोकर उसको अच्छी तरह से निचोड़े। मगर साहिबैन के नज़दीक भी, साहिबैन यानी हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, ठीक है, इन दोनों को साहिबैन कहते हैं। फ़ुक़हा के नज़दीक इन्हें इस्तिलाह फ़िक़्ह में इन्हें साहिबैन कहा जाता है। साहिबैन के नज़दीक भी अगर कपड़ा अगर निचोड़ने के काबिल ना हो, यानी बहुत मोटा हो, कपड़ा बहुत मोटा जैसे दरिया है, या बहुत नाजुक कमजोर हो, बहुत कमजोर बहुत नाजुक हो, जैसे बहुत कमजोर नाजुक रेशमी कपड़े हो कि अगर उसको निचोड़ा जाए तो वो फट जाए, ठीक है। रेशमी कपड़ा इतना नाजुक हो कि अगर उसको निचोड़ेंगे, ताकत से निचोड़ेंगे तो वो कपड़ा फट जाएगा। तो साहिबैन के नज़दीक भी उन कपड़ों में जिनको निचोड़ना मुमकिन नहीं या जिनको निचोड़ना, ठीक है, मुनासिब नहीं, या जो निचोड़ा नहीं जा सकता, उन कपड़ों को भी इतना धोना ज़रूरी है, ठीक है, इतना उसमें पानी बहाना ज़रूरी है। अगर मोटा कपड़ा है, ठीक है, और नजासत नहीं नज़र आती है, तो उन कपड़ों में इतना पानी बहाना फर्ज है कि जिससे उसके पाक होने का, निजासत के जाइल होने का, निजासत के दूर हो जाने का गालिब गुमान हो जाए, ठीक है। लिहाजा यह हदीस हमारे इमाम के खिलाफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला
ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال.